السلام علیکم سامعین، 16 جمادی الاولیٰ ہے، 11 دسمبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے مثالی گاؤں کا مثالی جلسہ۔ مغربی یو پی کے ضلع شاملی کے گاؤں ملک پور کے مدرسہ دارالقرآن صدیقیہ میں سالانہ اجلاس ہوا ہے، جہاں ماشاءاللہ 7 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی ہے اور ناظرہ کلام پاک نیز 5 پارے حفظ کرنے والی 21 طالبات کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اجلاس میں بنیادی خطاب جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے محتمم اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن حضرت مولانا محمد عاقل قاسم کا ہوا ہے۔ اس پورے بیان کو ہم آخر میں ویڈیو کی شکل میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد مولوی محمد میواتی کی نعت اور ایک طالب علم کا ترانہ پیش کیا جائے گا، ساتھ ہی ایک بچے کی تقریر بھی ویڈیو کی شکل میں پیش کی جائے گی۔ اس مدرسے کے روح رواں قاری محمد مبارک ہیں، جو بدرالعلوم میں شعبہ تجوید کے خادم بھی ہیں۔ قاری موصوف نے دارالعلوم فلاح درین ترکیسر گجرات میں فن قرات کی تعلیم حاصل کی ہے اور ملک پور میں بھی اپنے استاد صدر القرہ قاری صدیق صاحب فلاحی کے صلاح و مشورے سے اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ قاری صدیق صاحب کئی مرتبہ ملک پور تشریف لا چکے ہیں۔ اجلاس کی نظامت مولانا واصل الحسینی نے کی ہے۔ اجلاس میں مولانا محفوظ رشیدی، مفتی محمد ہارون بلوا، مولانا فرمان اور مولانا اظہار جیسے اہل علم شریک رہے ہیں۔ بتا دیں کہ گاؤں ملک پور میں جمعیت علماء کی بڑی خدمات ہیں۔ جمعیت نے اس گاؤں کو تعلیم کے راستے پر گامزن کرنے اور گاؤں کی صفائی ستھرائی اور لوگوں کی صحت نیز غریبوں کو خود کفیل بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اب آپ پہلے مولانا عاقل قاسمی کا خطاب سنیں اور پھر بچوں کا مکمل پروگرام ملاحظہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ نے بہت سارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کہ جب تشکیل ہوتی ہے مسجد میں جماعتوں کے ذریعے سے اور وہ اپنے اپنے بستروں کو لے کر چلتے ہیں دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اور دیکھنے والے بھی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی، جو بھی انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچیاں ہوں، جب وہ علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں ہی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ لوٹ کر واپس نہیں آتے، اللہ ہی کے راستے میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے یہ ننھے منھے بچے جب صبح گھر سے نکلتے ہیں اور مدرسے میں آتے ہیں اور 6 گھنٹے مسجد میں گزارتے ہیں یا اس سے کم و بیش، یہ ہماری بچیاں آتی ہیں مدرسوں میں، مکتبوں میں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے اور رہنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہیں، مگر ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کا راستہ کوئی ایک مخصوص راستہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ سب کے سب اللہ ہی کے راستے میں ہیں۔
تو آپ کا یہ تعاون، آپ کی یہ مدد، چاہے فیس کے ذریعے سے ہو یا جلسے کے موقع پر تعاون کے ذریعے سے ہو، یہ سب آپ نے تعاون کیا ہے اللہ ہی کے راستے میں، اللہ ہی کے راستے میں۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک مجاہد کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایسے ہی اپنے ان بچوں اور بچیوں کی خدمت کرنا، ان ذرائع کو پورا کرنا جن ذرائع سے یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں آ کر بڑا فخر ہوتا ہے، ہماری خواہش ہے، اور میں تو جگہ جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ مکتب، ان میں فیس کا نظام ہونا ہی چاہیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کا ذہن بنا دیا، یہاں کے لوگوں کا ذہن بنا دیا۔ ابھی اور علاقوں میں بھی ہماری کوشش تمنا ہے کہ وہاں بھی یہ ذہن بننا چاہیے۔ جو مقامی مکاتب ہیں، جو مقامی مکتب ہیں، جن میں گاؤں کے بچے ہی پڑھتے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں تو گاؤں سے پوری ہونی ہی چاہیے۔ باہر کے بچے ہوں تو پھر باہر سے لینا شروع کر دیں، لیکن یہ کیا کہ گاؤں کے ہی بچے پڑھتے ہیں اور ان کے لیے بھی باہر سے چندہ اور دور دور سے چندہ۔ یوں اگر کہیں ضرورت مند لوگ ہیں تو گنجائش ہے، لیکن اچھی بات یہی ہے کہ ہمارے یہ مکتب خود کفیل ہوں۔ جمعیت علماء کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے یہ مکتب خود کفیل ہوں، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہوں، کسی سے چندے مانگنے کی ضرورت نہ آئے۔ پڑھانے والے، چاہے بچیاں پڑھ رہی ہوں، بچے پڑھ رہے ہوں، ان کے گھر والے فیس کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ پائیدار چیز بھی ہے، اور اس سے تعلیم کا گراف بھی اور تعلیم کا معیار بھی اچھا ہو رہا ہے۔ ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں چندے کے نام پر، اس میں تو ہماری ساری امید یہ ہوتی کہ ہمیں اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، لیکن فیس جو آپ دے رہے ہیں یہ بھی اجر ہی کی چیز ہے، اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یعنی تمہارے صدقوں کی شروعات ان لوگوں سے ہونی چاہیے جن کی تمہارے پر ذمہ داری ہے۔ تو اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی فیس دے رہے ہیں یہ صدقہ نہیں ہے، میں تو یہی سمجھا ہوں کم سے کم اس حدیث سے۔ بچے کا آپ کرتا بناتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہناتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور بچوں ہی کی بات نہیں، اپنے گھر والوں پر، والدین پر، ماں باپ پر، بیوی پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہے، وہ بھی اس میں ہی آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ میں۔ اس لیے آپ کا تو ایک ایک پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہی ہے، آپ کے لیے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو فیس جو دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ، وہ بھی نیکی کا ذریعہ، اور چندہ جو دے رہے ہیں، گھڑی میں بھی دیکھ رہا ہوں بھائی وکیل پردھان جی، گھڑی میں کیا کروں بتاؤ، مجبوری ہے، کچھ نہ کہیں تو بھی پریشانی، کہیں تو پریشانی۔ گھڑی میں بھی پہلے ہی بیٹھ کے گھڑی دیکھ لی تھی، اب درمیانے میں دیکھ بہت وقت ہو گیا، یقیناً بہت وقت ہو گیا، لیکن بہت کام کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو مجھے تو چھوٹی سی بات یہ عرض کرنی تھی، حدیث بھی میں نے مختصر سے پڑھی ہے، یہ ہمارے بچے بھی اللہ کے راستے میں ہی ہیں، اس لیے آپ کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک دانہ، چاہے وہ جیسا بھی آپ نے، تو ہوتا ہی ہے بھئی، یہ تو ہوتا ہی ہے، مندہ سندہ سب آتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے بھئی۔ 800 روپئے بیچ لو کیا، اس کے بعد بک تو رہا کم سے کم، 800 نہیں لیتا کوئی 600 میں لے لینا کوئی، لیکن دے تو رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ بات آگئی تو کہہ لوں،
قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، پوری بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، مما تحبون، جن کو تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو، ریجیکٹ مال نہیں، زائد مال نہیں۔ اب چونکہ کوئی اور نہیں لے تو چلو یہاں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، کسی دکاندار کو آپ پھٹا ہوا نوٹ دیں گے واپس کر دے گا، لیکن مدرسے والے تو واپس نہیں کرتے، یہ تو لے ہی لیتے، چلو پھٹا ہوا ہی سن آ تو رہا ہے کم سے کم، تو یہ تو ہر طرح کا مال لے لیتے ہیں۔ لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اچھا مال جس کو ہم اپنے لیے پسند کریں اسی کو دوسرے کے لیے پسند کریں، یہ کامل ایمان والی بات ہے۔ ویسے تو بعد میں سے بات نکلتی چلی جائے گی، دیر بہت ہو گئی ہے، تو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ بھائی یہ جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے، اس کا دھیان رکھیں بس، اور آپ کی جو محنتیں ہیں، آپ کی توجہات ہے، جمعیت علماء نے اس گاؤں کو جو مثالی گاؤں بنانا چاہا تھا، الحمدللہ مثالی گاؤں بن رہا ہے، اس میں آپ سب کی توجہ ہے، سب کی توجہ ماشاءاللہ، اور اسی سے بقول آج کی زبان میں پریرنا لے کر دوسرے گاؤں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، محمد پور کو شامل کیا گیا ہے، اور ہم نے 2-3 گاؤں اور بھی لیے ہیں تاکہ جو ترقی تعلیمی یہاں ہوئی ہے، جو شوق یہاں پیدا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، وہ شوق دوسری جگہ بھی پیدا ہو جاوے، اور جمعیت علماء کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جاوے، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جمعیت کے اکابر کو بھی سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو ہر طرح سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، مدرسے کے اعتبار سے بھی، جمعیت کے اعتبار سے بھی، مکتب کے اعتبار سے بھی، اللہ آپ کے اس جوڑ کو قائم دائم رکھے، اور ہماری طرف سے کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جس سے آپ کے دل میں کوئی تنفر کدورت پیدا ہو، اللہ ہمیں بھی صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یقیناً گنہگار ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے دن میں روشنی بے شک و شبہ ہے، رات میں اندھیرا بے شک و شبہ ہے، ایسے ہی ہمارا گنہگار ہونا بھی بے شک و شبہ ہے، لیکن جیسے ہمارا گنہگار ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ تیرے رحیم و کریم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، تو کریم رب ہے، رحیم رب ہے، غفور رب ہے، مہربان ہے۔ اللہ تیری رحمتیں تو اللہ بارشوں سے بھی زیادہ برستی رہتی ہیں، اور یہ ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، سانس لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اللہ یہ سب تیری رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو جاری اور ساری فرما، معافی کا معاملہ فرما، معافی کا معاملہ فرما، معافی کا معاملہ فرما۔ ہم تیرے محتاج ہیں، ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں، رزق میں تیرے محتاج، تندرستی میں تیرے محتاج۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں تجھ سے ہی پوری ہوتی ہیں، تو ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے سارے بھائیوں کی ضرورتیں پوری فرما، جس طریقے سے ہمارے یہ بھائی اپنے اس مکتب کی مدرسے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور دوسرے مدرسوں کی بھی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی تقاضا کسی بھی قسم کا آتا ہے اللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے سارے بھائیوں کی ضرورتیں پوری فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ اللہ اس سال دھان کی فصل کمزور ہی ہوئی ہے، جیسا اے اللہ کمزوری آئی ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے بھی کمزوری آئی گئی، گنے کے فصل میں اللہ تو خوب برکتیں دے دے، اللہ یہ بھی خوب تعاون کریں گے، جیسا اے اللہ تیری طرف سے آ رہا ہے یہ بھی اللہ دے رہے ہیں، یعنی کہہ لیں جیسا یہ کر رہے ہیں تو بھی دے رہا ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔
اے اللہ اس گاؤں پر رحم فرما دے، پورے علاقے پر رحم فرما دے، پورے ملک پر رحم فرما دے، امن و امان قائم فرما دے، ظلم سے اللہ حفاظت فرما، ظلم سے مظلوموں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے، اے اللہ عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما دے اور خیر کے فیصلے فرما۔ بہت سارے بھائی بیمار ہیں، ابھی بھی کسی بھائی کا ذکر آیا تھا، بیمار ہیں، دہلی میں زیر علاج ہیں، اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس تو بہت فون آتے رہتے ہیں، کوئی شاملی میں ہے، کوئی دہلی میں ہے، کوئی کہیں اور کو ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ اس گاؤں میں جو اپنے گھروں میں بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا دے دے، اور جو بیماریوں میں اسپتالوں میں ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد دے دے، جو بے روزگار ہیں ہمارے بچے اللہ سب کے لیے روزگار کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ کھیتیوں میں، کاروبار میں، محنت مزدوری میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، بس ہم تیرے ہی محتاج رہیں، اے اللہ ہماری ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اس مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما، اس کو ترقیات سے مالا مال فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں اللہ سب کو محنت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان کے لوگوں کی، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرما۔ میرا نعت پڑھنا، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، لبوں کو میرے، لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائک، کہ لبوں کو میرے چومتے ہیں ملائک، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعت پڑھنا، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں محشر میں نعتیں، مولوی محمد اپنے نعت جلسے میں پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں نہیں، اس لیے توجہ کی ضرورت ہے، بہت خوب۔ میں محشر میں نعتیں، میں محشر میں نعتیں نبی پڑھ رہا تھا، کیا کہنے، زندہ باد۔ محشر میں نعتیں نبی پڑھ رہا تھا، تو لوگوں فرشتوں نے مجھ کو بلایا، تو لوگوں فرشتوں نے مجھ کو بلایا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، میرے ہاتھ کو سر کا جام آ گیا ہے، بہت خوب، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تمنا ہے محشر، انشاءاللہ، کہ تمنا ہے محشر
میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو بہت اچھے کہ تمنا ہے میں شر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو کہ مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ دیکھو میرا غلام آ گیا سبحان اللہ، واہ بہت خوب، زندہ باد، پڑھنا بہت اچھے ماشاءاللہ۔ رب کا شکر ہے 11 پوتے 8 پوتی 3 دبی میرے دوری رہے ہیں جو سمجھ رہے انہیں تو بڑا نجوان لگا پچھلے سال لگا مدرسے میں جاوے تھے اگر چاچو یہ پتہ لگا اکثر سرکاری اسکول میں پڑھانے والے نے 6 سے 7 کا نام ہو رہا ہے اور کچھ وظیفہ بھی بس میں تو جو ہوتا کیا ہے سارے رکعت اسکول میں داخل کروا دیے اگر ایک پوتے پہ میاں جی کا سرن چڑھا اگر اسکول میں جانے خاطر تیاری نہیں ہوتا اگر میں مستقم ہوں تو تقریر چڑھا ہے نمبردار لونڈے تو میرے بن پڑ رہ گئے پھول تو تیری ٹکڑے میں ٹوٹتا تھا میری محنت میں ایک میری تکلیف آئی اس میں بہو سلجھا ہوا امیر تھا اس نے ایسے ستھری تقریر کری اور آپ ان کی چلی گئی ان کی گیل میں اگلے ہلن میں نے تو ایک لنڈا چلیے خطر بھیج دیا مگر ایسے سدھر کے آیا ہماری پٹھانوں بھی نہیں آیا سر پہ ٹوپی ایک ہلان لمبی داڑھی اور پکل والی کام دھندے کا جب بھی ٹائم ملا میں تو دین کی بات سنا ہے کہاں لگ کہوں میں بھی تیری باوج بھی اور سارے گھر کے پیر مرد نواجی بن گئے میں نے بھی داڑھی رکھ لی میرا 3 پوتے 2 پوتی ہے کون میڈم میں پڑھن جاوے اگر تنے جو بات بتا اسکول میں جاؤ تو نال ملنے کی مجھے بھی لالچ سا ہے جاؤ تو نے سارے ایگزام اسکول میں داخل کرواؤں گا اور جو ان سے پوچھتے ہیں تو کیا ہے نام ہے اس کا اسے بلا تو صحیح میں اسے اسکول میں جانے دفتر کے دیکھ لوں چھجو نام تو اس کا نور ہے اگر جب تم مدرسے میں پڑھنے جان لگا یوں کہے اکمیتا نور محمد کہہ کرو نورے او نورے ارائیے یوں تیرا بابا چھجو بنا ہے مدرسہ دارالقرآن کی الگ ہی شان ہے مدرسہ دارالقرآن کی الگ ہی شان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کے بچے کو حوصلہ بڑھائیں گے بہت خوب حافظ قرآن مدرسہ دارالقرآن کی الگ ہی شان تم پڑھتے رہو اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے شاباش اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے کیا کہنے موجود بھائی شاباش فضل رب سے جس فضل رب سے جس کا بیٹا
قرآن ہے، مدرسہ دارالقرآن کی الگ ہی شان ہے. کیا کہ الحمد لله الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں مہتاب، اندھیرے کمرے میں قمقمے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے، اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان ان پڑھ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ علم کی اہمیت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. بہت اچھے، شاباش. ارشاد باری تعالیٰ: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. شاباش. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، شاباش. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خواب زندگی تھی جگا کر چلے گئے. محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دنیاوی علم یا آخروی علم؟ واقعہ یہ ہے، علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. فوج، لاؤ لشکر اور مال و دولت اسے واقع عدم عزت نہیں دیتے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ دینی علم حاصل کریں گے تو دنیا و آخرت کے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. شاباش، شاباش. محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانشمندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں. چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، مسائل جھیلیں، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند قرار کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے. اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کے خصوصاً علم دین حصول کی توفیق عطا فرمائے. آمین.